بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم حضرات و خواتین، قرآن مجید کی آیت اور اس سے جڑے ایک واقعے کے ان مجلسوں میں آپ کا استقبال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107 آج ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے۔ سورۃ الانبیاء 107 یہ آیت ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا، ان کی بڑی فضیلتیں منقبتیں ہیں۔ ان صحابہ میں سے مقداد بن عمرو یا مقداد بن الاسود، ان کا بڑا مقام ہے، اور یہ صحابی ایسے ہیں جو پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سے ہیں۔ ان کی بڑی تفصیل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا ایک واقعہ مجھے آپ کو اس گفتگو میں بتانا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، عبد الرحمن ابن ابی لیلہ سے روایت مروی ہے، مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم 3 آدمی مدینہ منورہ پہنچے۔ بھوک اور شدت، تکلیف کی شدت سے یہ حالت تھی کہ ہمارے سننے کی طاقت اور دیکھنے کی طاقت ختم ہو چکی۔ ہم صحابہ کرام سے کہہ رہے تھے کہ ہمیں کوئی کھانا دے، پناہ دے، ہماری کوئی خبر گیری کرے، لیکن کسی صحابی نے رضامندی نہیں دکھائی۔ اب باقی کون رہ گئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مقداد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم تینوں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بھوک اور شدت تکلیف سے ہماری آنکھوں کی بصارت اور ہمارے کانوں کی سننے کی طاقت مفقود ہو چکی ہے۔ ہم نے صحابہ کرام پر اپنے آپ کو پیش کیا، کوئی رضامند نہیں ہوئے کہ ہم کو اپنے ہاں ٹھہرائے، کھلائے، پلائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے ساتھ چلو، اور اپنے اس گھر میں لے گئے جو بطور مہمان خانے کے تھا، جہاں مہمان رکھے جاتے تھے، اور وہاں پہنچ کر کہا کہ دیکھو یہاں 3 بکریاں ہیں، ان بکریوں کا دودھ نکالو اور ہم 4 آدمیوں میں برابر سرابر تقسیم کرو۔ 4 آدمی کون کون ہیں؟ وہ 3 مقداد رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ 2 آدمی اور، تو اس طرح وہ 3 لوگ تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی، اس طرح 4 آدمی ہوئے۔ کہا کہ 3 بکریاں ہیں، 4 لوگوں میں اس کا دودھ برابر تقسیم کرنا ہے۔ مقداد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس طرح سے ہوتا رہا، بکریوں کا دودھ ہم نکالتے، اپنے حصے کا دودھ پی لیتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کا دودھ ان کے جگ میں رکھ دیا جاتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آتے اور اپنے حصے کا دودھ پی لیتے، اللہ کا شکر ادا کرتے۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ شیطان میرے پاس آیا، مطلب میرے دل میں ایسا خیال پیدا ہوا اور مجھے شیطان نے ورغلایا، کہا کہ اشرب نصیب محمد، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کا جو دودھ ہے وہ بھی تم پی لو۔ اور جب میں نے شیطان کے اس بہکاؤ میں آ کر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ پی لیا، اور مجھے خیال اس نے یہ ڈالا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دودھ کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر جاتے ہیں، انصار کے گھروں میں سے کسی ایک گھر میں آپ کی دعوت ہو جاتی ہے، تو اس پیالے جگ دودھ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت ہے؟ تو اس طرح خیال آنے پر میں نے وہ دودھ پی لیا، اور جب دودھ پی لیا، دودھ میرے پیٹ میں پہنچ گیا، تو شیطان مجھے کوسنے لگا، کہا کہ تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ پی لیا، اور کیسی غلطی تم نے کر دی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آئیں گے اور جگ کھول کر دیکھیں گے، جگ خالی رہے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بد دعا فرما دیں گے، تمہاری دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جائے گی۔ شیطان تو شیطان ہوتا ہے، پہلے تو اس نے بہکا دیا،
اور جب میں نے دودھ پی لیا تو اس طرح کا وسوسہ آنے لگا۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کے بارے میں کہا وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، پہلے آدمی کو حرص دلاتا ہے، معصیتوں میں گناہوں میں ڈھکیلتا ہے، پھر کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ اب میں بستر پر گیا سونے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک نہیں لوٹے تھے، تو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے کہ میں نے ایسی غلطی کر دی تھی کہ نیند نہیں آ رہی تھی۔ میرے جو دونوں ساتھی تھے وہ تو سو گئے، اور میری حالت ایسی تھی کہ میں جو چادر میرے پاس تھی وہ بہت چھوٹی تھی، اور اس چادر میں سر پہ ڈالتا تو پیر کھل جاتے، پیر ڈھانپتا تو سر کھل جاتی، اور میری حالت اس طرح سے تھی، نہ تو نیند آ رہی تھی اور میرے کیے پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات دیر گئے، واپس آئے، اور میری حالت تو یہ تھی کہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ سے سلام کیا، اور سلام ایسے کرتے تھے کہ سونے والے کی نیند خراب نہیں ہوتی تھی، جو جاگتا تھا وہ جواب دے سکتا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا، اور پھر اپنے اس جگ کی طرف گئے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ ہوتا تھا۔ جگ کھول کر دیکھا تو جگ خالی تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے، اور جیسے ہی دونوں ہاتھ اوپر اٹھے میں سمجھ گیا کہ اب تو میری دنیا اور آخرت تباہ ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے تعلق سے بد دعا فرما دیں گے۔ لیکن جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھ اٹھے تو یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے، اللہم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا، اے اللہ اس آدمی کو کھلا جو ہم کو کھلائے، اس کو پلا جو ہم کو پلائے۔ یہ دعا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ مقداد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق حسنات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلط بات زبان سے نہیں نکالتے، نہ کسی کو لعنت کرتے تھے، نہ کسی کو، جیسے ایک سفر میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی جانور پر لعنت کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، بلا کہ اس جانور سے اتر جاؤ، ہمارے ساتھ ایسا جانور نہیں چل سکتا جس پر لعنت کی گئی ہو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ مقداد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے یہ دعا سنا، میں نے چاہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی برکت مجھے مل جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بھوک کی حالت میں کچھ کھلاؤں پلاؤں، گرچہ کہ ان بکریوں کو ذبح ہی کر دینا کیوں نہ پڑے، گرچہ کہ بکریاں میری نہیں تھی، بکریاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ تو میں فوراً اٹھا، اور وہاں سے میں نے ایک چاقو چھری لی، اور میں چلا ان بکریوں کی طرف کے ذبح کر کے ان کو پکا کے لا کر میرے بھوکے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کروں، اور اس دعا کی اجر اور اس دعا کا ثواب مجھے مل جائے۔ لیکن جب چاقو لے کر ان بکریوں کی طرف بڑھے تو دیکھا کہ وہ بکریاں ساری کی ساری ان کے تھن دودھ سے بھرے ہیں۔ بکریوں کے تھن، جس بکری کے تھن کو ہاتھ لگاتے ہیں دیکھا کہ وہ سارے تھن دودھ سے بھرے ہیں۔ تو مقداد رضی اللہ عنہ نے گھر میں سے ایک ایسا برتن ڈھونڈا جو بڑا برتن تھا جس میں سارے گھر والوں کے لیے دودھ سما جائے۔ وہ سارے بڑے برتن کو لایا، میں نے ساری بکریوں سے دودھ دوہا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا اور کہا کہ اشرب یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پی لیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلے سوال کیا کہ کیا تم نے پیا؟ میں نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پی لیجئے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا مل خبر، کیا بات ہے؟ نہیں کہا، میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دودھ پیجئے۔ ایک بار، دو بار، تین بار میں نے یہی بات دہرایا، اور جب میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل آسودہ ہو چکے ہیں، دودھ سے آسودہ ہو چکے ہیں دودھ پی کر، تو اس خوشی میں میں نیچے لیٹ کر ادھر سے ادھر لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر کہا کہ مقداد یہ تمہاری کیا مضحکہ خیز حرکت ہے، کیسے تم ایسی حرکت کر رہے ہو؟ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے نہیں تھے جو کچھ ہوا تھا، جو کچھ ہوا تھا اس کو جانتے نہیں تھے۔ پھر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتائی جو کچھ ہوا، کہ میں نے کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ پی لیا، کیسے پھر بھائی نے ساری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی۔ سنیے اس کا جواب۔ میری ساری رودات سن کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟
آپ کے زبان سے نکلے الفاظ مبارکہ سنیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما هذه رحمت من اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بکریوں کے تھن ایک مرتبہ دودھ نکالے جانے کے بعد بھی دوبارہ ان کے تھن دودھ سے بھر دیے۔ یہ رحمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر تم اپنے وہ دو ساتھیوں کو بھی جو سو رہے ہیں ان کو بھی جگا لیتے تو وہ بھی یہ دودھ پی لیتے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم اخلاق کو دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعامل کو دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے کہ اس خیر میں سارے شریک۔ مقداد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے، مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ کون پیے نہ پیے، آپ اور میں دونوں پی لیتے ہیں تو بس، آپ اور میں دونوں پی لیں، اور اس سے بڑھ کر آپ بالکل سیراب ہو گئے، اس سے بڑھ کر خوشی کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں اس قدر محبت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لائے تھے اس شریعت کی تبلیغ کے لیے اپنے جان، مال، ساری چیزوں کو انہوں نے قربان کیا۔ یہ تھے مقداد رضی اللہ عنہ، جن کا انتقال عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے خلافت میں ہوا۔ مقام جرف میں ان کا انتقال ہوا، وہاں سے کاندھوں پر ان کو لایا گیا اور بقیع میں دفن ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح عقیدہ عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔